وزیر خارجہ کی اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات صرف ملاقات نہیں ہے بلکہ ایک پیغام ہے کہ پاکستان عالمی تنازع کے حل میں ایک فعال قیادت کے طور پر سامنے آیا ہے۔ عالمی طاقتوں کے الجھے مسائل کا حل اب پاکستان میں بیٹھ کر تلاش کیا جا رہا ہے، جو نہ صرف پاکستان کی سفارتی کامیابی ہے بلکہ عالمی طاقتوں کا یہ اعتراف کہ پاکستان خطے میں اہم ترین طاقت کے طور پر ابھر چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب دنیا ایک بڑے تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے، ایسے میں پاکستان کی میزبانی میں ہونے والا یہ اجلاس اہم ہے۔ کیا پاکستان کی یہ کوششیں مشرق وسطیٰ میں قیام امن کی جانب پہلا قدم ثابت ہوں گی؟ اس سب پر بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی ان کوششوں پر ہمسایہ ملک میں پروپیگنڈے کی ایک مشین چل رہی ہے، ایک طوفان بپا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سب پر بات ہوگی۔ ماہر بین الاقوامی امور اور سابق سفیر جوہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ جوہر صاحب آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو سر، پوری دنیا کی نظریں ہیں پاکستان پر کہ اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں 4 ممالک کے، اور اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ سوچا جا رہا ہے کہ جو فریق ہیں جنگ میں دونوں، یعنی امریکہ اور ایران، ان کے مابین مذاکرات بھی توقع کی جا رہی ہے کہ شاید پاکستان میں ہو۔ یہ جو ابتدائی طور پر 4 ممالک بیٹھے ہیں، وزراء خارجہ ہے، یہ کتنا اہم ہے اس عمل میں؟ جی بالکل، آپ نے بہت اچھا ہے کہ ابتدائیہ دیا، اوور ویو دیا۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ دیکھیں یہ جو 4 ملک ہیں ان کی اہمیت کیا ہے اس موقع پہ۔ ایک تو یہ عالم اسلام کے ممتاز ترین یا اہم ترین ممالک ہیں، ایجپٹ ہے، ترکیہ ہے، سعودیہ ہے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں جو ایجپٹ، ترکیہ اور پاکستان ہے، وہ 3 ممالک وہ ہیں جن کے تعلقات یہ جو اس جنگ کے سارے فریقوں سے بہت اچھے ہیں۔ ایران سے بھی بہت اچھے ہیں، امریکہ سے بھی بہت اچھے ہیں، اور خلیجی ممالک جو ہیں بشمول سعودی عربیہ ان سے بہت ہی اچھے ہیں۔ اب سعودی عرب کا اس میں شرکت کرنا اس بات کی بھی غمازی کرتا ہے کہ اس نشست کو، اس ڈائلاگ کو ان کی خصوصی جو ہے نا سپورٹ حاصل ہے۔ فیصل بن فرحان جو ہیں، دیکھیں بہت ہی آزمودہ فارن منسٹر ہیں، میں تو انہیں پرسنلی جانتا ہوں کیونکہ جب میں جرمنی میں سفیر تھا تو یہ بھی ادھر سفیر تھا جرمنی میں ہی۔ تو وہ جو ہے ابھی جو ہے نا، اور پھر یہ شہزادہ سلمان کے بھی بہت ہی قریب ہیں، شہزادہ محمد بن سلمان کے، تو ان کا یہاں پہ آنا اور پھر باقی سارے وزراء خارجہ کا، وہ اس چیز کی بالکل یہ اہمیت جو تھی اس کو اور بھی اجاگر کرتا ہے کہ پاکستان کا رول اس وقت اس جنگ کو رکوانے میں ایز اے فیسیلیٹیٹر اور ایز اے میڈیٹر وہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ بیکاز دیکھیں مسئلہ کیا ہے اس وقت؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو 2 سائڈس ہیں، اگر ایران اور امریکہ کو لے لیں مینلی، باقی تو چلیں امریکہ جو ہے خلیجی ممالک جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ امریکہ کے ظاہرے کے ساتھ ہی نتھی ہیں، اس لیے کہ امریکہ کے بحری اڈے ادھر ہیں۔ تو ان میں بہت ہی زیادہ فرق ہے اس وقت۔ وہ 15 پوائنٹس جو امریکہ سے آئے ہیں، جو 6 پوائنٹس ایران کی طرف سے آئے ہیں، وہ بہت ہی ڈائیورجنٹ ہیں۔ تو ان ڈائیورجنسز کو کنورجنسز میں اگر بدلنا ہے کسی حد تک، کہ دیکھیں بغیر اس کے تو پھر یہ امن کا راستہ نہیں بنے گا، تو پھر کیسے کریں گے وہ؟ اس کے لیے پھر آپ کو یہ پیش بندی کرنی ہوتی ہے کہ اس سے پہلے یہ ساری جو بات چیت ابھی ہو رہی ہے اس میں تھوڑا سا یہ سارے ملک مل کے ان کو نیرو ڈاؤن کریں گے، دیکھیں گے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جس پہ اتفاق ہو سکتا ہے دونوں فریقوں کا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ ان کا رابطہ ہوگا ان فریقوں سے بھی۔ ایران سے دیکھیں پاکستان کا رابطہ جو ہے ہائیسٹ لیولز کے اوپر ہے، اعلیٰ ترین سطح پہ۔ کل ہی وزیر اعظم نے بات کی، خارجہ کی جو ہے وہ بات چیت ہوئی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وہ تو ریگولر ہوتی رہتی ہے اور بھی بہت سطحوں پہ۔ تو اسی طرح جو ہے سعودی کے ساتھ دیکھیں پاکستان کتنا زیادہ اعلیٰ ترین سطح پہ ریگولر کانٹیکٹ ہے، اور اسی طرح ترکیہ اور ایجپٹ بھی پاکستان سے۔ لیکن جوہر سلیم صاحب، اس سارے عمل میں ایک چیز جو ہے کہ پاکستان کا رول بہرحال بڑا اہم ہے۔ میں جنگ کی صورتحال کی ایک طرف مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف حملے تیز ہو گئے، لیکن اس سے پہلے ایک اور بڑا عمل ہے۔ پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ جنگ بندی ہو۔ ایران میں آپ امریکہ میں دیکھ لیجئے مظاہرے ہوئے ہیں، پوری دنیا یہ چاہ رہی ہے، لیکن آپ کے ہمسایہ ملک جو ہے وہاں پر یہ بڑا ایک واویلا ہو رہا ہے۔ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، چائنا کے ساتھ اچھے ہیں، پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ اچھے ہیں، ایران کے ساتھ اچھے ہیں، پاکستان کی چین کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں۔ اس سارے عمل میں ہمسایہ ملک میں جو ایک طوفان بپا ہے، یہ کیوں ہے؟ سفارتی آداب بھی پھولے، ان کے وزیر خارجہ، آپ خود سفیر رہے ہیں، آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں، اس قسم کا معاملہ وہاں کیوں ہو رہا ہے؟ ہوا بلکہ دی جا رہی ہے، پروپیگنڈا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ جی آپ نے بالکل صحیح کہا۔ دیکھیں اس وقت جب پاکستان کی جو ہے ایک ایسا عام کام کر رہا ہے فیسیلیٹیٹر کا، میڈیٹر کا، کہ ساری دنیا کی نظریں پاکستان کی طرف ہیں، اسلام آباد کی طرف ہیں، تو اس وقت جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے وہ ظاہر ہے ہندوستان کی آپ بات کر رہے ہیں، تو اس میں جس طرح کی ایک تو خیر وہ اسٹریٹجک ریلیونس کا شکار ہیں اس وقت، کیونکہ ان کی کوئی ریلیونس نظر نہیں آ رہی ساری سچویشن میں، کہیں ان کا نام نہیں آ رہا۔ وہ سمجھتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، آبادی کے حساب سے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ابھی اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں،
لیکن اور اسی طرح کہتے ہیں کہ اس خطے کی ہم ڈومیننٹ یا جو ہے نا سب سے زیادہ ڈومیننٹ پاور ہے. اس کے باوجود اپنے آپ کو پھر وہ نیٹ سیکورٹی اسٹیبلائزر بھی کہتے ہیں, لیکن کوئی تسلیم نہیں کر رہا ان کی جو ہے نا اہمیت کو. تو اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مزداق. اب ایسے بیانات دیے ہیں. اب دیکھیں جے شنکر جو ہیں صرف وزیر خارجہ نہیں ہے, بہت سے سالوں سے, اس سے پہلے فورن سیکرٹری بھی رہے ہیں, ظاہر سفیر بہت ملکوں میں, ایک کریئر ڈپلومیٹ رہے ہیں ان کے, تو بلکہ والد بھی کریئر ڈپلومیٹ تھے. تو اس کے بعد اس طرح کے بیانات دینا, وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ صرف یہ نہیں تھا کہ سفارتی آداب کے منافی تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک صرف سفارتی شرپسندی یا سفارتی شرانگیزی ہے جو انہوں نے کی ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے انڈرمائن کرنا پاکستان کی جو اس وقت ایک جو ہے نا ڈپلومیسی ہے, اور پاکستان کی جو ایک افادیت ہے ایز اے فیسیلیٹیٹر اینڈ میڈیٹر جو پاکستان کا رول ہے اس کو. لیکن یہ اسے انڈرمائن ہوگا نہیں, کیونکہ اس سے ان کی صرف بوکھلاہٹ ظاہر ہوتی ہے. پھر دیکھیں اسی بیان میں انہوں نے کہا کہ جی پاکستان تو کبھی ایک کے ساتھ الائن ہو جاتا ہے, کبھی دوسرے کا, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم اسٹریٹجک آٹونومی میں بلیو رکھتے ہیں. تو دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اسٹریٹجک آٹونومی, کون سی اسٹریٹجک آٹونومی؟ مطلب ایک طرف تو آپ جو ہے نا انڈو پیسفک اسٹریٹجی کا حصہ ہیں, چائنا کی جو کنٹینمنٹ پالیسی ہے امریکہ کی اور مغرب کی, آپ ان میں ان کے اہلکار ہیں, آپ تو ان کی وفاداری کا دم بھرتے ہیں. دوسری طرف آپ جا کے چائنا کو کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم تو ایس سی او میں آپ کے پارٹنر ہیں, ہم تو برکس میں آپ کے پارٹنر ہیں, ہماری تو دنیا میں سب سے بڑی ٹریڈ جو ہے ان میں ہماری آتی ہے, تو ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. پھر تیسری طرف روس کے پاس جاتے ہیں اور رشیا کو کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمارے تو 6 دہائیوں سے ہمارے تعلقات اتنے گہرے ہیں, ہم اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں, تو ہم تو آپ کا تیل بھی لیں گے اور بین الاقوامی بلیک مارکیٹس میں بیچیں گے اور اس کا فائدہ بھی اٹھائیں گے. چوتھی طرف جا کے وہ جو ہے نا EU کو کہتے ہیں کہ جی ہمیں آپ جو ہے نا ٹریڈ کی اسپیشل فیسلٹیز دیں بیکاز ہم آپ کے جو ہے نا وفادار ہیں بہت زیادہ. تو یہ اسٹریٹجک آٹونومی نہیں ہے, یہ اسٹریٹجک ہپوکریسی ہے, یہ اسٹریٹجک ڈسیپشن ہے. یہ وہی چناکیہ کی پالیسی ہے جو کہ ہندوستان جو ہے نا وہ فالو کرتا ہے کہ جی دغا بازی اور مکاری اور عیاری کی ڈپلومیسی. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ان کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے, تو اس لیے دنیا اب ان کی طرف نہیں دیکھ رہی, وہ ریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں. پھر دوسرا ایک اور بات انہوں نے کی, انہوں نے کہا جی اچھا جی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس قسم کی وہ بروکر بننے کی, یہ تو جس طرح ایسے کہا کہ جس طرح یہ کوئی گرا ہوا کام ہے. آپ دیکھیں میڈیٹرز جو ہیں, میڈیٹرز تو امریکہ بنا تھا پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں جب جنگ ہوئی تھی. اس سے پہلے چائنا میڈیٹر بنا تھا جب سعودی اور ایران کی انہوں نے ریپروچمنٹ کرائی تھی.